بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللہم اصلح ولاة امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى۔ تو یہ کتاب امام موفق الدین ابن قدامہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگ جو بات کیے تھے وہ صحابیوں کے تعلق سے تھا، یعنی صحابی لوگ اور صحابیات جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین سے تھی۔ اب جو بات آ رہی ہے، شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَمُعَاوِيَةُ خَالُ الْمُؤْمِنِينَ، اور حضرت معاویہ مومنوں کے خالو ہیں۔ یہاں خالو سے مراد ماما ہیں، خالو سے مراد ماما ہیں، خالو کہتے ہیں ماما کو۔ اچھا، ایک روایت آتی ہے کہ یہی بات کہ معاویہ خال المؤمنین، معاویہ رضی اللہ عنہ مومنین کے خالو ہیں، تو یہ ضعیف روایت ہے، یہ ضعیف روایت ہے۔ لیکن اگر ہم لوگ دیکھیں، اصل جو ہے، جو حقیقت ہے، وہ یہی بات ہے کہ ایک اعتبار سے معاویہ رضی اللہ عنہ مومنین کے خالو لگتے ہیں، بلکہ یہ صرف حضرت معاویہ ہی نہیں بلکہ اور بھی جو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین، سارے کے سارے جو ہے ان کے بھائی بھی مومنوں کے کیا ہے، خالو یعنی ماموں لگتے ہیں۔ تو یہ جو حضرت ہے، حضرت معاویہ بن ابی سفیان فتح مکہ میں ایمان لائے، جیسا کہ مشہور ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو ان کے ایمان میں شک کرتے ہیں، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ان کے اوپر شک کرنے والے نہ رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ ہی کوئی بھی صحابہ تھے رضی اللہ عنہم، بلکہ صحابی لوگ ان کو اپنائیں اور لے کر کے چلے۔ ہاں، پھر بعد میں جو اختلاف ہونا تھا ہوا، جو کہ معروف ہے، وہ بھی کیا ہے، آپسی اختلاف کی وجہ سے، اور اس سے پہلے بھی کچھ باتیں گزر چکی ہے کہ جب آپسی اختلاف ہو
تو کیا ہے، یعنی صحابی لوگوں کے درمیان تو کیا ہے، جیسا کہ ایک صحابی کا عمل رہا تقریباً محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کا، کیا کیے، اپنی تلوار کو جا کر کے احد پہاڑ میں مار مار کر کے توڑ دیے، اور کہتے ہیں فعلت ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا ہم اس پر عمل کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا اس پر ہم عمل کیے۔ اور کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بولے جب فتنہ ہو تو گھر میں بیٹھ جانا، اور بھی کئی ساری باتیں اس سے پہلے گزر چکی ہے، اس کو دہراتے نہیں۔ کہنا یہ ہے کہ یہ صحابی، کچھ لوگ آل بیت کے شان میں غلو کر کے آل بیت کی فضیلت کافی زیادہ ہے، یہاں تک کہ کوئی عام صحابی اس فضیلت کو چھو تک نہیں سکتے، لیکن آل بیت کے فضیلت میں غلو کر کے کسی بھی صحابی کو برا بھلا کہنا یا گالی دینا یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی معروف چیز ہے، مشہور چیز ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ غالباً یہی احمد بن شعیب النسائی، تو ان سے کہا گیا کہ آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضیلت میں کوئی کتاب لکھی، جب انہوں نے خصائص اہل بیت یا علی لکھا تو ان سے کہا گیا کہ آپ کیا لکھیے، حضرت معاویہ کی فضیلت لکھیں۔ تو کہتے ہیں الگ الگ روایت میں الگ الگ بات ہے، کہتے ہیں کہ کیا لکھے حضرت معاویہ کے بارے میں، یہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ہے لا اشبع اللہ بطنک، یہ حدیث بعد میں آئے گی انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پیٹ نہ بھرے، اس کی شرح انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ تو لوگ غصہ ہو گئے اور یہاں تک کہ ان کو بہت مارا پیٹا، اور یہی سبب ان کا موت کا ہوا۔ تو اس وجہ سے دوسری روایتوں میں آتا ہے، کیا کہتے ہیں کہ میں کوئی جو ہے حضرت معاویہ کے فضیلت میں کوئی حدیث نہیں جانتا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضیلت میں کوئی حدیث نہیں جانتا۔ تو ان کا یہ کہنا ان لوگوں کو برا لگ جاتا ہے، اور ان کو مار پیٹ کر کے کیا ہے بہت زیادہ مار پیٹ کرتے ہیں، یہاں تک کہ اسی میں ان کی وفات ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس میں کوئی فضیلت ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلی بات کہ کوئی بھی صحابی ہے تو ان کے لیے کوئی اور فضیلت ہو یا نہیں ہو، یہی ایک فضیلت کافی ہے کہ وہ صحابی ہے، یہی ایک فضیلت کافی ہے کہ وہ صحابی ہے۔ دوسری بات کہ امام احمد بن شعیب النسائی رحمہ اللہ بڑے امام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہر کسی کو ہر کچھ معلوم ہو
یہ بھی جو ہے ممکن نہیں ہے، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ خود صحابی کے بیچ میں ایسا رہا کہ کچھ کو خود معلوم ہے، کچھ کو کچھ حدیث نہیں معلوم۔ ائمہ میں بھی ایسے ہی اختلاف ہوا کہ کچھ کو کچھ حدیث نہیں ملا تو اس کے یہ میں فتویٰ دے دیے وغیرہ وغیرہ۔ جہاں تک فضیلت کی بات ہے تو ان کے فضیلت میں جو حدیث آتی ہے اس کو امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ، ابن حبان، امام احمد اپنے فضائل میں، امام بزار وغیرہ اور بھی بہت سارے لوگ نقل کرتے ہیں۔ الشیخ الالبانی رحمہ اللہ اس کو سلسلہ صحیحہ میں نقل کرتے ہیں، سلسلہ صحیحہ عربی نسخہ جس کا نمبر 3227 ہے، 3227، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی شواہد بھی گناتے ہیں شیخ الالبانی رحمہ اللہ، کہ یہ ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن ابی عمیرہ اور مسلمہ بن مخلد وغیرہ وغیرہ کیا ہے صحابیوں سے مروی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب، اے اللہ تعالی معاویہ کو آپ کتاب سکھائیے، کتاب کا علم دیجیے اور حساب کا علم دیجیے، کتاب کا علم دیجیے اور حساب کا علم دیجیے۔ کتاب کا علم جانتے ہیں کون سی کتاب؟ قرآن مجید۔ اور حساب کا کہتے ہیں کیا ہے؟ آخرت کے بارے میں، انہیں آخرت جو ہے ڈرنے والا بنائیے۔ وقیہ العذاب، اور کیا ہے؟ ان کو جو ہے آپ عذاب سے بچا لیجیے، ان کو عذاب سے بچا لیجیے۔ تو یہ ایک ثابت ہوئی فضیلت، جن کو دیکھنا ہے مزید وہ سلسلہ صحیحہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری روایت جو کہ سلسلہ صحیحہ میں وہ بھی موجود ہے، اور اصل اس کی یہ جو روایت ہے امام ترمذی رحمہ اللہ اس کو نقل کرتے ہیں، اور کیا ہے اس کو حسن غریب قرار دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی امام احمد بن حنبل، ابن عساکر رحمہ اللہ سب نقل کرتے ہیں۔ اور سلسلہ صحیحہ میں جو عربی نسخہ ہے تو اس کا نمبر ہے 1969، ایسے 1969، یعنی 1969، ٹھیک ہے۔ مشہور حدیث ہے، لیکن کیا ہے بہت کوئی اس کو ضعیف بولے ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ اسی حدیث کو کیا ہے متابعہ کرنے والے یعنی بیان کرنے والے حدیث کے مروان بن محمد الدمشقی ہے، جو کہ سعید سے، اور وہ ربیعہ بن یزید سے، اور وہ عبد الرحمن بن ابی عمیرہ جو کہ اس حدیث کے راوی ہے اس سے نقل کرتے ہیں، اور سیما ظاہر کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے ہی بہت سارے ولید بن مسلم بھی، اور عمر بن عبد الواحد، اور محمد بن سلیمان الحرانی وغیرہ وغیرہ، یہ سارے لوگ روایت کرتے ہیں کہ کیا ہے سب کے سب جو روایت کرتے ہیں کیا یہ والی حدیث، اور اس میں سے اکثر لوگ سیما کی صراحت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، یعنی صحابی صحبت جو ہے ثابت ہوتی ہے، صحبت ثابت ہوتی ہے۔ اور
شیخ الالبانی رحمہ اللہ جو حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ کا قول ہے کہ وہ کہتے لا تصح صحبتہ کہ ان کی صحبت ثابت نہیں ہے، ولا یثبت اسناد حدیثہ اور نہ ہی یہ حدیث کی اسناد صحیح ہے، ثابت ہے، تو اس کے رد میں کہتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے۔ اور بھلے ہی حافظ ابن حجر نے تذہیب میں ان کا اقرار کیا، لیکن اسی چیز کو الاصابہ میں، جو ان کی کتاب ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ، تو اس میں رد کیا اور بہت اچھا رد کیا، اور ساری روایتیں لائے جس میں انہوں نے صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا مطلب کیا ہے؟ کوئی صحابی نہ سنیں گے تو کہتے ہیں یہی صحابی ہونے کا ان کا یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف اور صرف امام کیا ہے حافظ ابن حجر ان کو صحابی میں نہیں شمار کرتے۔ اصل میں اختلاف یہی ہے، اختلاف اس حدیث میں کیا ہے، یہ جو روایت کرنے والے ہیں یہ صحابی ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہی بات بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے صرف اور صرف حافظ ابن حجر ان کو نہیں بولے، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ بھی اپنے تاریخ میں، ابن سعد رحمہ اللہ اپنے طبقات میں، ابن حبان اپنے ثقات میں، اور عبد الصمد بن سعید اپنے صحابہ، اور کئی سارے لوگ نقل کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے صحابیوں میں ہے، یہ صحابیوں کے فہرست میں، صحابیوں کے لسٹ میں ان کا نام لاتے ہیں۔ یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل بھی اس کو لائے تو کیا ہے صحابی کے اس میں لائے، یہ صحابی کی حدیث، یعنی امام احمد بن حنبل بھی کیا مانتے ہیں، ان کو صحابی مانتے ہیں۔ اچھا حدیث سن لیجئے، مشہور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں حضرت معاویہ کے لیے کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیہ، اللہ تعالیٰ کیا ہے معاویہ کو آپ ہادی بنا اور مہدی بنا۔ ہادی بنا یعنی لوگوں کو جو ہے ہدایت دینے والا، یعنی ہدایت کے طرف بلانے والا، اور خود اس کو ہدایت پر قائم رکھ۔ کتنی بڑی دعا، لوگوں کو یہ ہدایت کی طرف بلائے اور خود بھی ہدایت پر قائم رہے۔ وحدی بھی، اور الگ الگ الفاظ میں کیا ہے وحدی بھی، اور اس کے یعنی اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت بھی دے، الگ الگ روایت میں الگ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ روایت بھی سمجھ میں کیا آتی ہے کہ یہ بھی روایت کیا ہے صحیح یا کم سے کم حسن ہے۔ تو یہ بھی فضیلت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ثابت ہوتی ہیں۔ اور آخری روایت جو اگر پیش کریں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس میں، تو وہ مشہور روایت بخاری کی ہے۔ یہ مشہور روایت کیا ہے بخاری کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ام حرام رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے۔ بخاری کی حدیث ہے، ام حرام رضی اللہ عنہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام کے گھر میں تھے، یہاں تک کہ ام حرام کے گود میں جو ہے اپنا سر رکھ کر کے سو رہے تھے۔ بخاری کی روایت 2924 یعنی 2924 نمبر حدیث، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں سو جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سو جاتے ہیں، اور وہ کیا کر رہی تھی، یہ دیکھ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں جوئی وغیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک سے اٹھے تو کیا ہے کہنے لگے مسکراتے ہوئے، دوسری روایتوں میں ہے مسکرانے کا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، تو پوچھتے ہیں کہ کیوں مسکرا رہے، کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہی جواب میں اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، کہ سب سے پہلا جیش یعنی سب سے پہلا گروہ میری امت میں سے جو
بحر میں یعنی سمندر میں کیا ہے جہاد کرنے کے لیے نکلے گا، قد اوجبو تو کیا ہے ان کے اوپر جو ہے واجب ہو جائے گا. اس کے بارے میں کیا ہے محدثین علماء بہت ساری بات بولے. اوجبو سے مراد بہت کوئی کیا لیے ہے کہ کیا واجب ہو جائے گا، کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت واجب ہو جائے گی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنت واجب ہو جائے گی. خیر دونوں ہی، اگر دونوں میں سے کچھ بھی مراد لے رہے تو اس میں فضیلت ثابت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا. تو یہ ام حرام رضی اللہ عنہا کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے بنا دے. تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انت من الاولین، تم انہی میں سے ہو، انت منہم، تم انہی میں سے ہو. ٹھیک ہے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہی بات کہتے ہیں اول جیش من امتی مدینۃ قیصر مغفور لہم، جو میرے پہلی امتی لوگ مدینہ قیصر میں کیا ہے مدینہ قیصر میں جہاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے گا. تو کہتی ہیں کہ انا فیہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی ان میں سے ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے لا، نہیں تم ان میں سے نہیں ہوگی. اور دوسری روایت میں کیا ہے انتی من الاولین، تم پہلے اس میں سے ہوگی، گروہ میں سے ہوگی. یعنی جو کیا کرے گا سمندر میں جہاد کرے گا. اور اس میں حافظ ابن حجر، ابن منیر رحمہ اللہ اور کئی سارے محدثین، یہاں تک کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ بات صراحت کے ساتھ لاتے ہیں کہ یہ دوسری روایت میں کہ یہ تھا یعنی گروہ تھا جو جہاد کے لیے گیا اس دنیا کے لیے، یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ تھا. تو فضیلت اسی ثابت ہوئی معاویہ رضی اللہ عنہ اور جو اس میں شریک ہوئے، جیسے کہ ام حرام. اور دوسری روایت میں آتا ہے حضرت ایوب رضی اللہ عنہ بھی، ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی، وہ بھی ابو ایوب رضی اللہ عنہ بھی تھے. حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ بھی اسی میں تھے، یہاں تک کہ اسی میں ان کی وفات ہوئی. اور کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضرت یزید بھی وہاں تھا، تو یہ غلط بات ہے. یزید وہاں نہیں تھا. یزید کا اگر مشکل سے اگر دیکھے تو اس وقت جو عمر ہوگی 5 سال ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی. یزید کی عمر 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، تو یہ غلط ہوگا یہ کہنا. تو یہ بھی فضیلت جو ہے ثابت ہے. اچھا، اور اس کے بعد کیا ہے جو والی روایت کی جو ہے ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ حضرت معاویہ کے بارے میں، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آئے اس کے پاس، معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس. ٹھیک ہے. اور کیوں آئے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلائے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو بلائے تھے، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے. الحمدللہ. تو یہاں تک بات چل رہی تھی کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، کھیل رہے تھے پاسی میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بولے کہ جاؤ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلا دو، اذهب وادعوا لی معاویہ، جاؤ اور معاویہ کو بلا لو. تو کیا کہتے ہیں میں گیا تو دیکھتا ہوں کیا ہوا یاکل، وہ کھا رہے ہیں. پھر ہم واپس آ گئے اور کہہ دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کھا رہے تھے.
یہاں تک کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بعد بولے کہ جاؤ اور بلا کر کے لاؤ، پھر آئے تو وہی حالت میں کھا رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تبھی لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو نہیں بھرے، اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو نہیں بھرے۔ تو یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو نہیں بھرے، تو علماء اس کا جواب دیتے ہیں دو جواب۔ پہلی چیز کہ یہ جیسے زبان میں انسان کے آ جاتا ہے لیکن کوئی مقصد مراد نہیں ہوتا، یہ والا بھی ویسا ہی ہے۔ اور دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ بولے تو یہ اس وجہ سے کیونکہ وہ تاخیر کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے لوگ اس کو کیا ہے دعا کے اس میں ذکر کے، فضیلت کے اس میں بھی ذکر کے بہت کوئی، اور یہاں تک کہ امام مسلم رحمہ اللہ اس کو دعا کے باب میں نقل کرتے ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے یہ حضرت معاویہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق نہیں تھے، یہ بد دعا جو کیا اگر بد دعا ہے بھی تو اس کے مستحق نہیں تھے۔ تو یہ جواب کچھ علماء لوگ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، امام احمد بن حنبل کے ایک روایت میں، مسند احمد بن حنبل میں ایک روایت میں ہے کہ وَكَانَ كَاتِبُهُ، یہ جو ہے یعنی یا تو یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے یا کسی ایک کا، ٹھیک ہے، لیکن سمجھ میں یہ آتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ بات کہتے ہیں حدیث کے درمیان میں کہ وَكَانَ كَاتِبُهُ، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، لیکن جب بولے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اس کو بلا کر کے لاؤ، تو کس لیے بلا کے لاؤ؟ تو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَكَانَ كَاتِبُهُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے بلانے بولے؟ کیونکہ ان کے کاتب تھے، اس وجہ سے لکھنے والے ہیں۔ کیا لکھنے والے بھائی؟ بہت چیزیں ہو سکتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھا کرتے تھے، اور وہی بھی ہو سکتی ہے، اصل یہ سمجھانا ہے، کیونکہ بہت کوئی ایسے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں کہ کیا ہے وہی یہ نہیں نکلے۔ اب بھی ایک نکل گیا بندہ پاکستان میں، وہ کہتا ہے کہ نہیں معاویہ رضی اللہ عنہ سے جتنی بھی روایت ملتی ہے وہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس کی سند جو ہے حسن ہے، اس کی سند حسن ہے، اور یہ کوئی مخالفت بھی نہیں جس کو رد کر دیا جائے۔ اور امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ اوہام الجمع والتفریق میں نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بات۔ عبداللہ ابن عمر کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لکھتے تھے، وہ جو سنتے تھے وہ لکھ لیتے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ کان معاویہ یکتب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاویہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا کرتے تھے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جو خود لکھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہتے وہ لکھ لیتے، وہ خود کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ لکھا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک روایت ملی، اور یہ تقویت پہنچانے کے لیے کافی ہے کہ حضرت معاویہ لکھا کرتے۔ اب کیا لکھے کیا وہی، اس لیے کاتب الوحی کہا تھا، اب کیا وہی لکھے واللہ عالم، ٹھیک ہے۔ ویسے کوئی بھی بہت سارے وحی لکھنے والے تھے، ٹھیک ہے، لیکن کسی کو کچھ نہیں معلوم کہ کون کیا لکھے، ویسے ہم لوگ کو بھی نہیں معلوم کون کیا لکھے۔ اب صحیح مسلم میں اگر آئے، صحیح مسلم کے روایت میں بہت یہ پیاری بات ہے جو بہت غور کرنے والی ہے، بہت پیاری بات ہے جو غور کرنے والی، جس کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ کان المسلمون لا ينظرون الى ابی سفیان، مسلمان لوگ ابو سفیان کو نہیں دیکھتے تھے، یعنی نئے مسلمان ہوئے تھے
تو زیادہ عزت نہیں دیتے تھے. کافر ہوا ہے ابھی مسلمان لا مسلمان ہو جیسے کافروں میں جیسی عزت تھی کہ بہت زیادہ ان کو مانا جاتا تھا اور بہت زیادہ ان کی شہرت تھی, رئیسوں میں تھے, سرداروں میں تھے, ویسی عزت یہاں نہیں ملی. ولا یقاعدونہ, یہاں تک کہ ان کے بیچوں بیٹھاتے بھی نہیں مجلس میں. فقال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا نبی اللہ ثلاث اعطیہن, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزیں ہم آپ سے چاہتے ہیں, آپ ہم کو دے دیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں نعم, ہاں تم کو دیں گے, ضرور دیں گے, کیوں نہیں دیں گے آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہے نا. تو کہتے ہیں کیا ہے, عندی احسن العربی واجملہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان ازوجکہا, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس عرب کی اچھی اور خوبصورت, سب سے اچھی اور سب سے خوبصورت کیا ہے بیٹی ہے, ہم اس کو, جس کا نام ام حبیبہ ہے, ہم اس کو آپ کی نکاح میں دیتے ہیں, آپ سے شادی کرانا چاہتے ہیں, جو کہ ام المؤمنین بھی بنی نا, ام حبیبہ بنت ابی سفیان. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں نام, ہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے تو کیا ہے, دے دیے. اور کہتے ہیں پھر ومعاویہ تجعلہ کاتبا بین یدی, یہی محل شاہد ہے, یہی غور کرنا ہے. اور جو معاویہ ہے یعنی ان کا بیٹا نا, کس معاویہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں, ان کے خود کا بیٹا. اور جو معاویہ ہے آپ اس کو اپنا کاتب بنا لیجئے, آپ اس کو کاتب بنا لیجئے جو آپ کے لیے لکھے, آپ کے سامنے بیٹھ کر کے لکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھاتے ہیں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی خط لکھنا چاہتے کسی کے پاس وہ لکھتے, یا وحی نازل ہوتا وہ لکھتے. ٹھیک ہے, وہ بنا دیجیے, آپ اپنا کاتب بنا دیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, نعم. یہ مسلم کی روایت ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, مان لیے. اور کہتے ہیں تیسری بات, وَتُؤَمِّرُنِي حَتَّى أُقَاتِلَ الْكُفَّارَ كَمَا كُنْتُ أُقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جو ہے آپ مسلمانوں کا امیر بنا دیجئے کہ ہم کیا کریں, کفار لوگوں کے ساتھ قتال کرے جیسے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ قتال کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو مسلمانوں کے ساتھ قتال کرتے تھے امیر بن کر کے, اب ہم کو امیر بنا دیجئے, ہم کفار لوگوں کے ساتھ قتال کریں گے امیر بن کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نعم, ہاں تم کو دے دیے. اس روایت کے راوی ابو زمیل جو کہ عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں یہی روایت, وہ کہتے ہیں ولولا انہ طلب ذلک من النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اعطاه ذلک. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں مانگتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے ہی نہیں. لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُسْأَلْ شَيْئًا إِلَّا قَالَ نَعَمْ, کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی نہیں مانگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا کہا, ہاں. کچھ بھی مانگا تو کیا کہا, ہاں لے لو, شادی کرانا ہے کرا دو. کیا ہے, معاویہ کو یہ کاتب بنانا ہے میرا, ہم بنا لیں گے. اور کیا ہے, امیر بننا ہے, امیر بنا دیتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ کس وجہ سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے انہوں نے یہ مانگا, سوال کیا تو ان کو دیے. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا بھائی, حضرت معاویہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے, کاتب بنائے. یہی سمجھنا تھا. لیکن بہت سے لوگ جو بغض رکھتے ہیں وہ لوگ کیا ہے, بغض کے چشمے سے یہ ساری چیزیں نہیں دیکھ سکتے ہیں, جبکہ یہ بالکل صحیح نہیں ہے. صحابی ہے, اللہ کا الگ مقام, اللہ ان کو الگ مقام دیے ہیں, یہ ان کو ماننا چاہیے. ان کے بیٹے نے جو کیا, لیکن اس سارے چیزوں کو نظر انداز کر کے یہ جو ان کے ابو ہے یہ صحابی ہے رضی اللہ عنہ, ان کی فضیلتیں ہیں, ان کو جو ہے برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. اور ان کو کیا ہے, جیسے کہ بتایا گیا ہے, حضرت معاویہ مومنوں کے خالو یعنی ماما ہے. مومنوں کے ماما کون,
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہیں رکتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں، اس درس کو اتنا ہی رکھیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے، کہ اس کے بعد امیر کے بارے میں ہے سوچ رہے تھے یہی کہ حضرت معاویہ کے بارے میں کچھ باتیں تفصیلی طور پر ہو، جو کہ آج بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہر کسی کی فضیلت جس کی ثابت ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ جو گمراہ ہو گئے ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنا، جہنم سے بچا۔ سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔